بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو خود بخود راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا عجیب واقعہ ہے، یعنی سچی توبہ کا سچا واقعہ۔ جب ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار سے ان کی توبہ کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا مگر شراب کا عادی تھا۔ میں ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ میں نے ایک باندی بھی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس باندی سے مجھے ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ وہ بچی مجھ سے بہت مانوس تھی اور میں بھی اس بچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب وہ چلنے لگی تو میری محبت کی انتہا نہ رہی۔ میرے بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ چونکہ میں شراب بہت پیتا تھا تو وہ بچی شراب کا گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ بہت زیادہ پیار ہونے کی وجہ سے اسے ڈانٹنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا۔ جب 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس صدمے نے میرے دل کو زخمی کر دیا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا، ویسے ہی سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو بہت بڑا سانپ تھا جو میرے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ میں بھی اس کے ڈر سے اور تیز بھاگنے لگا، مگر اژدہا مسلسل میرا ہی پیچھا کر رہا تھا۔ اتنے میں سامنے سے ایک بوڑھا شخص جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا وہ ملے تو میں نے ان کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے میری مدد کریں، میرے پیچھے یہ اژدہا آ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے جواب دیا، میں بہت ضعیف ہوں، اس سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تو بھاگتا جا، شاید آگے کوئی مدد مل جائے جو تجھے اس سانپ سے نجات دلا دے۔ میں تیزی سے بھاگنے لگا کہ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی تو میں اس پہاڑی پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، پہاڑ کے دوسری طرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، آگے آگ پیچھے سانپ، اور اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ قریب تھا کہ میں اس گڑھے میں گر جاتا مگر ایک غیبی آواز نے مجھے روک لیا۔ کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، تم ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہو۔ مگر میں کیا کرتا، پیچھے وہی اژدہا۔ اتنے میں پھر مجھے وہی بوڑھا شخص نظر آیا اور کہنے لگا، میں اس سانپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، مگر تم سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاؤ۔ اس پہاڑ میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی امانت ہو جس کی وجہ سے اس سانپ سے تو بچ جائے۔ میں بھاگ کر اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑ ہے اور اس میں بہت ساری کھڑکیاں ہیں اور ہر کھڑکی کے 2 دروازے ہیں جو سونے کے ہیں اور ان پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ایک غیبی آواز آئی کہ دروازے کھول دو اور پردے اٹھا دو، شاید تمہاری بھی کوئی امانت ہو جس سے تمہیں نجات مل سکے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کے دروازے کھولے تو پردے اٹھ گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چاند جیسے خوبصورت بہت سے بچے
باہر نکلنے لگے۔ ان میں سے اتفاقاً میری نگاہ میری 2 سالہ بچی پر پڑی جو فوت ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابو ہیں، اور اپنے ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا، مگر سانپ پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر میری بیٹی میری گود میں بیٹھ کر میری داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگا اور پوچھا، تم قرآن مجید جانتی ہو؟ تو کہنے لگی، ہاں۔ میں نے پوچھا، یہ سانپ کیا بلا تھی؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے برے اعمال تھے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ بزرگ ہستی؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے بہت کمزور کر دیا تھا کہ وہ سانپ کو بھی آپ سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اس نے اتنی مدد کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہاں پہاڑ میں کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں اور قیامت تک یہیں رہیں گے آپ کے انتظار میں۔ جب آپ آئیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، مگر سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی، اور اسی طرح میں نے توبہ کی اور برے کام چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔